ایک دن علی گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے اپنے نانا کے گاؤں آیا۔ نانا کا گھر بہت پیارا تھا۔ صحن میں کچی اینٹوں کا فرش، دیواروں پر بیلیں، اور سب سے خاص گھر کے پیچھے ایک بڑا سا باغ۔ باغ میں پرندے چہچہاتے، تتلیاں اڑتی رہتیں اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہوتا۔ علی روز باغ میں کھیلتا، پھولوں سے باتیں کرتا اور تتلیوں کے پیچھے بھاگتا۔ ایک دن جب علی باغ کی ایک کونے میں پہنچا تو اس نے ایک عجیب سا پرانا آم کا پیڑ دیکھا۔ اس کے تنے پر کچھ چمکتے ہوئے نشان تھے، جیسے کسی نے اسے جادو سے چھوا ہو۔ علی کو یہ درخت بہت خاص لگا۔ اس رات چاندنی پوری طرح روشن تھی۔ علی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا جب اس نے دیکھا وہی آم کا درخت ہلکا سا چمک رہا ہے۔ حیران ہو کر علی چپکے سے بستر سے نکلا، دروازہ آہستہ سے کھولا اور باغ کی طرف چل دیا۔ جیسے ہی وہ درخت کے قریب پہنچا، اچانک درخت نے بولنا شروع کر دیا۔ درخت نے کہا، شکریہ کہ تم آئے علی، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ علی پیچھے ہٹ گیا، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، مگر درخت کی آواز نرم اور مہربان تھی۔ درخت نے اپنی جڑوں کے پاس سے ایک چمکتا ہوا بیج نکالا اور علی کی طرف بڑھایا۔ یہ جادوئی بیج ہے، مگر اسے صرف وہی اگا سکتا ہے جس کے دل میں سچائی ہو۔ علی نے بیج نرمی سے تھام لیا اور جیب میں رکھ لیا۔ صبح ہوئی تو علی نے سوچا سب کو بتا دے، مگر اسے درخت کی بات یاد آئی، یہ راز صرف تمہارا ہے۔ وہ خاموشی سے باغ میں آیا اور بیج لگانے کے لیے ایک خوبصورت جگہ تلاش کی۔ اس نے بیج کو زمین میں دبایا، آنکھیں بند کی اور دل سے نیکی کی خواہش کی۔ چند لمحوں میں زمین سے روشنی نکلی اور ایک چھوٹا سا درخت اگ گیا۔ اس درخت نے پھول کی جگہ ایک چمکتا ہوا ستارہ تھا۔ درخت نے دوبارہ علی سے کہا، تم نے اپنی دل کی سچائی سے مجھے بچایا، اب یہ باغ ہمیشہ جادو ہی رہے گا۔ علی بہت خوش ہوا، اسے محسوس ہوا جیسے اس نے کچھ بہت خاص کیا ہے۔ اگلے دن جب علی نانا کے ساتھ وہاں پہ سیر جا رہا تھا، اس نے باغ کی طرف مڑ کر دیکھا۔ وہی آم کا درخت آہستہ سے جھوم رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو، پھر آنا میرے دوست۔